وزيره ومشيره وخليفته وابن عمه مولى الثقلين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج 9 محرم الحرام کا دن ہے. میں محسن نقوی کے اشعار سے مجلس کا آغاز کرتا ہوں. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں. کیا بات ہے. او خم پر جس کا اعلان امیر المؤمنین ہونا, او خم پر جس کا اعلان امیر المؤمنین ہونا, اسے جچتا ہے سلطان فلک فخر زمیں ہونا. بشر تو کیا فرشتے دل ہی دل میں کہہ اٹھے محسن, علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا. ماشاءاللہ, کیا بات. علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا. قرآن کی جو آیا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, وہ آیا اپنے دامن میں بہت سارے مفہومات لیے پھر رہی ہے. اور اسی عنوان سے کل میں نے محرم میں بھی چند جملات عرض کیے تھے, اور اس آیا کے ضمن میں نئی چند چیزیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ کہیں تکرار نہ ہو اور آپ کی سما خراشی بھی نہ ہو. اللہ پاک اپنی لا عیب بے ریب کتاب میں یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے, ثم اورثنا الکتاب, پھر ہم نے عطا کی وراثت کتاب, ورثہ کتاب. صلوات پڑھ دیجئے بلند. آپ اپنی سماعتوں کو اگر میری طرف مبذول رکھیں گے, اس مجلس میں لوگ آتے بھی رہتے ہیں, اس مجلس سے لوگ جاتے بھی رہتے ہیں. مجلس میں آنے والے خوش قسمت ہوا کرتے ہیں, اور مجلس سے جانے والے ظالین کی صف میں شامل ہوا کرتے ہیں. تو ثم اورثنا الکتاب, پھر ہم نے عطا کی وراثت کتاب. اس پہ کل میں نے علمی بحث کی تھی کہ ثم کا استعمال کیوں کیا. سنت الہیہ کو مد نظر رکھ کر کہ دنیا والوں یہ جان لو, یہ سمجھ لو کہ تم نئے کام بے شک کرتے رہو. آج نیا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. دنیا والوں, سنت الہیہ اس کے مخالف ہے جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو. سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ امام و ہادی کا انتخاب خود کرتا ہے. سنت الہی یہ ہے
امام ہادی رہبر و رہنما کا انتخاب پروردگار خود کرتا ہے، اور پروردگار یہ جواب دے رہا ہے، سنو اگر تم نے اس کی مخالفت کی، تم بے شک دوسروں کو کہتے رہو یہ فلاں بدعت کر رہے ہیں، یہ فلاں بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، در حقیقت تم کسی اور کو منتخب کر کے خود بدعت کا شکار ہو رہے ہو، کیا بات ہے، بے شک خود بدعت کا شکار ہو رہے ہو۔ دوسروں کو بدعتی کہنے والو، تم تو رسالت کے بعد بدعت کا شکار ہو رہے ہو۔ تو پس ثم کہہ کر سنت الہی کا تذکرہ کیا، اور رسنا کہہ کر یہ بھی بتا دیا، یاد رکھو یہ انتخاب کرنا، یہ چننا ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ کتاب لوگوں کو سونا چاندی فلاں فلاں چیزیں وراثت میں دی جاتی ہیں، لیکن رسول کی عظیم وراثت ہے کتاب۔ اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوئی، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا تھا اللہ اس کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ توجہ ہے جملوں پر، وہ ایسے کہ جیسے رسول نے یہ ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان 2 گرام قدر 2 گرام بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ تصدیق کر رہا ہے میرا رسول جو چھوڑ جائے، میرا رسول جس چیز کو چھوڑ جائے، میں پروردگار میری سنت ہے کہ میں اپنے جانشین، میں اپنے خلیفہ، میں اپنے نبی، میں اپنے مصطفیٰ کی بات کی تائید کیا کرتا ہوں۔ وہ تمہارے پاس 2 چھوڑ کے جا رہا ہے، ایک ہے مجسم، ایک ہے ناطق، تو پس میں یہ کہہ رہا ہوں کتاب بھی ان کے پاس ہے اور وہ وارث کتاب ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا، رسول نے حدیث میں بتایا، اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بتا دیا، ایک ہے وارث کتاب، ایک ہے کتاب۔ پس جو بات اللہ نے کی اس کی رسول نے تائید کی، جو بات رسول نے کی اس کی تصدیق پروردگار نے جاری کر دی۔ تو پس اس سے یہ معلوم ہوا الذین اصطفینا من عبادنا، ایسے ہم نے چنا ہے لیکن ہمارے اپنے بندگان میں۔ اب دیکھیے جسے اللہ چنتا ہے، توجہ رہے اب جملوں پر، جسے اللہ چنتا ہے اس کی طاقت، اور جسے ہم چنتے ہیں اس کی طاقت، توجہ ہے جملوں پر۔ پہلے ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، آپ سادات کی عظمت کو بیان کرنے، تھوڑے سے غیر سادات ہیں اس میں، اکثریت سادات کی ہے کہ آپ کی عظمت کتنی۔ آپ کی عظمت کو اس طرح سے نقل کیا گیا ہے، ابراہیم بن مہران نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کی کنیت تھی ابو جعفر، جس کی کنیت تھی ابو جعفر، وہ بکالی تھا، بکال سمجھتے ہیں دکاندار چیزیں بیچنے والا، بکالی تھا، چیزیں وغیرہ بیچا کرتا تھا، جو آتا سامان بیچ دیتا، چاہے اس کے پاس چینی تھی، پتی تھی، برتن تھے، جو کچھ بھی تھا، لیکن ایک بڑی عظیم چیز بیچا کرتا تھا۔ ان چیزوں میں سے ایک بڑی عظیم چیز تھی جس کو وہ خریدتا تھا اور یہ سودا بیچتا تھا، وہ ایسے کہ جب کوئی آتا اس سے سودا خرید لیتا، جب کوئی سید زادہ آتا، توجہ رہے آپ، جب کوئی سید زادہ آتا پوچھتا تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہارے پاس پیسے ہیں، اگر پیسے ہوتے تو دے دیتا، اگر پیسے نہ ہوتے کہتا رہنا کوئی بات نہیں، اپنے نوکر کو کہتا علی کو مقروض بناتے چلو، علی کو مقروض بنا دو، علی کے کھاتے میں لکھتے جاؤ، کیوں کہ یہ فرزند علی ہے، یہ فرزند سیدہ زہرا ہے، یہ میں دے رہا ہوں، تم علی کے دفتر میں لکھتے جاؤ علی کے نام۔ ابو جعفر کہتا ہے ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ ابو جعفر کلاش ہو گیا،
جس طرح عاشق شاہ صاحب کی دکان ہوا کرتی تھی مظفر آباد میں، ایک دن ختم ہو گئی ہے جی. ان کے والد صاحب کی کنڈی کے بازار میں ہوتی تھی، ختم ہو گئی. دکان ختم ہوئی، دفتر اٹھا لیتا، کاپی اٹھاتا، دیکھتا کس کے نام قرض ہے. دیکھنے کے بعد ٹیک مار کرتا، کون مر گیا ہے کون جی رہا ہے. جو مرے ہوتے تھے ان کے اوپر ضرب کا نشان لگاتا، اور جو جی رہے ہوتے تھے ان کو تلاش کرتا، کسی سے کچھ مل جاتا کسی سے کچھ نہ ملتا. لیکن ایک دن گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، ناسبی. ناسبی پتہ ہے ناسبی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ اچھا چلو پھر یہ جملہ ہی کہنا غلط ہے، اس کی تھوڑی دیر پہلے تشریح کر دیں. ناسبی اسے کہتے ہیں نعوذ باللہ جو اہل بیت کو گالیاں نکالتا ہے، سب وہ شتم کرتا ہے. اور سب سے پہلا ناسبی کون تھا؟ ایک شخص تھا، میں نام نہیں لے سکتا، ایک شخص تھا جس نے خطبوں میں مولا علی کو نعوذ باللہ گالیاں دلوانی شروع. اب خود مسلمان فیصلہ کریں کہ وہ کون تھا. ناسبی وہ ہوتا ہے. ناسبی شخص باہر آ گیا، اس نے کہا اپنی زبان پہ آخا بڑا مزہ ایسی ہون مزہ آئی علی کو قرض دینے دا، ہون مزہ آ گئی علی کو قرض دینے دا. فارغ ہو کے بہ رہے ہیں ہون، جیبے پہ ایک ٹکا نہیں، بکالی نہیں، دکان نہیں، چینی نہیں، چاول نہیں، پتی نہیں رہی اور دے رہے بالکل بھی، جو بھی ایسا سنگی ہو اس لے. ہون مزہ آئی علی کو قرض دینے دا. بہت پریشان ہوا. پریشان ہونے کے بعد گھر کے اندر گیا، کھانا کھایا، نماز پڑھی، سو گیا. سو گیا. سونے کے بعد اس نے خواب دیکھا. خواب میں رسول معظم تشریف لا رہے ہیں. خواب میں رسول معظم تشریف لا رہے ہیں. ان کے آگے آگے حسنین شریفین جا رہے ہیں. مولا علی نے پکار کر کہا اے میرے نواسو، اے حسن حسین، تمہارا بابا علی کہاں ہے؟ تمہارا بابا علی کہاں ہے؟ اس نے ایک شخص سے قرض لیا تھا. اس نے ایک شخص سے قرض لیا تھا، اس کا قرض واپس کیوں نہیں کیا؟ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی لبیک یا نبی، لبیک یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علی وہی ہے جسے نبی جہاں جس وقت جس لمحے جس لحظے پکارے لبیک کہتا ہوا نظر آئے. پکارا، کہا حاضر ہوں حاضر ہوں. کہا علی تم نے ایک شخص سے قرض لیا تھا، اس کا قرض واپس کیوں نہیں کیا؟ خواب دیکھ رہا ہے یہی بکالی. اچھا. مولا علی نے ایک گٹھڑی نکالی خواب میں ابو جعفر کے لیے. کہا آقا میں اس کا قرض لے کے آیا ہوں، اور دنیا میں بھی اس کا قرض چکاؤں گا اور آخرت میں بھی اس کا قرض چکاؤں گا. گٹھڑی مولا علی کو مصطفیٰ نے کہا اس کے حوالے کرو گٹھڑی. یہ آپ کی عظمت ہے، سادات کی عظمت. قرض کس کو دیتا تھا؟ سیدوں کو دیتا تھا، کھاتا علی میں لکھتا تھا. اب اپنی عظمت کو سمجھنا، آپ کا دادا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، آپ کا دیا ہوا قرض بھی واپس کرتا ہے. لیکن ہم کیسے ہیں؟ ہم بھی علی کا قرض واپس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ قرض واپس کیا، گٹھڑی دے دی. اتنے میں وہ بیدار ہوا، اتنے میں وہ بیدار ہو گیا. اب یہاں پر جملے ہیں. رسول اکرم نے جب گٹھڑی دے دی گئی، رسول اکرم نے ایک ارشاد فرمایا خذ ہو ولا تمنعو من جاکا من ولد ہی. یہ لے گٹھڑی. ولا تمنعو، کسی کو منع نہ کرنا. من جاکا من ولد ہی، جو کوئی بھی میری نسل سے میری اولاد سے تیرے پاس آ جائے اسے قرض دینے سے کبھی منع نہ کرنا. اسے تم دینا، تمہیں دینے کا ضامن میں ہوں. یطلبو من عندکا، اگلا جملہ ارشاد فرمایا ولا فقری علی، آج کے بعد تجھ پر کبھی فقر طاری نہیں ہوگا.
بس جو علی کو مکروز بناتے ہیں ان پر کبھی فقر و غربت طاری نہیں ہوتی. بعد حاضر یوم، آج کے دن اے ابو جعفر یاد رکھو، آج کے دن کے بعد تم پر کبھی فقر طاری نہیں ہوگا. رسول ایسا عظیم نانا ہے آپ کا جو ابو جعفر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے تمہارے پاس جب بھی میری نسل سے، نسل فاطمہ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے اسے انکار مت کرنا. میں اور میرا وسیع، میں اور میرا جانشین علی حاضر ہیں اس قرض کو ادا کرنے کے لیے. بس ایسا امام، ایسا نبی جو بعد میں دیا ہوا قرض بھی ادا کر رہا ہو. آج اگر ولایت علی میں کوئی نعرہ، کوئی صدا، آج اگر حسین کے ذکر میں کوئی لبیک یا حسین کی صدا بلند کر رہا ہو، علی و حسین اس کی صداؤں کا ضرور جواب دیں گے. یہ سادات کی عظمت تھا، یہ سادات کی عظمت کا جملہ تھا، اس لیے بیان کیا، شاید موضوع سے مربوط نہ تھا. اگلا جملہ یہ ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر کے دربار میں آیا، یہودی تھا. وراثت کتاب ہے نا موضوع، وہ جو ہے بور ہو گئے ہو کچھ. ورثہ کتاب، وارثان کتاب حضرت ابو بکر کے دربار میں آیا. وہاں پر حضرت عمر خلیفہ ثانی بھی تشریف فرما تھے. یہودی بڑا جابر قسم کا انسان تھا. یہودی نے یہ کہا 3 سوال 1 سوال. تو جو ہے جملوں پر 3 سوال 1 سوال. ایک سوال کا جواب دیا تو میں اگلا سوال چھیڑوں گا. توجہ ہے، اگلا سوال چھیڑوں گا. سنا حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے تو سوالوں کا جواب نہیں آتا. اب دربار ہو، سر یہودی تھا لیکن پڑھا لکھا تھا ماشاءاللہ. بسم اللہ. دربار تھا، رسول کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے تھے لوگ. حضرت عمر بھی وہاں پر تشریف فرما تھے. اب میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، اے علی مشکل کشا کے منکرو، اے علی مشکل کشا کی مشکلائی کا انکار کرنے والو، حضرت عمر کی سنت تو یہ ہے، حضرت عمر فوراً یہودی کو اشارہ کرتے ہیں، تذب الہ. حضرت عمر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پڑ جائے مشکل کشا کے در پہ اپنی جبین نیاز کو جھکا دو. حضرت عمر نے اشارہ کیا حضرت علی کی طرف، ادھر جاؤ، مشکل کشا وہ ہے، ہم نہیں. مشکل کشا وہ ہے، ہم نہیں ہیں. اب مشکل کشا ہے. چل پڑے. جب ادھر گئے، اب جملہ کہتا ہوں جو آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. اس سے قبل کی اگلی داستان سناؤں، وہ یہ ہے جنہیں اللہ چنتا ہے، توجہ رہے، جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے ان میں، اور جنہیں لوگ منتخب کرتے ہیں ان میں یہی فرق ہوا کرتا ہے. توجہ ہے جملوں پر، ان میں یہی فرق ہوا کرتا ہے. جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے وہ فقط یہ نہیں کہتے کہ مجھے سوالوں کا جواب نہیں آتا، بلکہ وہ سوال کرنے سے پہلے یہ پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں تم یہ سوال لے کے آئے ہو، ابھی تم مت بولو، علی جواب دینے کے لیے حاضر ہے. ابھی سوال لوگوں کے ذہن، فکر،
دل و قلوب میں ہوتا ہے، علی بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ بس لوگوں کے چنے ہوئے، لوگوں کے منتخب کیے ہوئے اور اللہ کے منتخب کیے ہوں میں فرق یہی ہوتا ہے۔ اگلا فرق یہ ہوتا ہے، لوگوں کے چنے ہوئے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، لوگوں کے چنے ہوئے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کا چنا ہوا فقط اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ تاریخ میں آج تک میں نے جتنا مطالعہ کیا اور علماء کو سنا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک جملہ، ایک لفظ کہ اہل بیت میں سے کسی نے اس طرح سے مدد مانگی ہو کسی سے، بتایا ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہماری مدد کے لیے آؤ گے تمہیں جنت ملے گی، تمہیں یہ ملے گا، یہ تمہاری اپنی عاقبت سنور جائے گی، لیکن پریشان ہی ہوئے۔ اگلا جملہ، اچھا 3 سوال، 3 سوال، 1 سوال۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا یہودی تھا، یہودی۔ اس نے کہا دوستو میں نے سنا ہے کہ یہ رسول کا دربار ہے، یہاں پر جانشین رسول ہیں، یہاں پر سب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے پیرو ہیں، سن لے تو نے بھی اگر وہ جواب دیا آج کے بعد اسلام کو میرا سلام ہے، تو نے بھی اگر وہی جواب دیا جو ادھر سے مجھے ملا ہے، آج کے بعد اس اسلام کو میرا سلام ہے، اگر جواب دیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنے تک گل نہیں، علی ولی اللہ کی صدا بھی بلند ہوگی۔ کہا کرو، اس نے کہا 3 سوال، 3 سوال، 3 سوال، 1۔ اور کہا مولا کیا سیدھی گل کر یہودیا، 3 سوال، 3 سوال، 1 کیا؟ اور 7 میں سے 1 سوال پہلا کرنا چاہتا ہے کر۔ 3 3 6 اور 1، اس نے کہا 7 بن گئے نا، جمع کیا جب اسے پلس میں لے گئے۔ کہا لمبی چوڑی باتوں میں نہ جاؤ، 7 سوالوں میں سے پہلے سوال کا آغاز کرو، علی تمہیں جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس نے پہلے کہا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا۔ یہودی بھی ڈرتے ہیں نا، یہودی اہل کتاب ہے۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا، اس نے کہا میں خدا سے نہیں ڈرتا ہوں۔ دوسرا اس نے کہا میں جنت سے کوئی امید نہیں۔ تیسرا اس نے کہا میں جہنم سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا میں رکوع و سجود بھی نہیں کرتا ہوں۔ یہ پہلے حضرت ابوبکر کے دربار میں یہ سوال اٹھائے، حضرت ابوبکر کے دربار میں یہ سارے سوال اٹھائے۔ جہنم سے نہیں ڈرتا، رکوع و سجود نہیں کرتا، جس چیز کو نہیں دیکھا اس کے بارے میں بھی گواہی دوں گا۔ توجہ ہے، گواہی کی شرط یہ ہے کہ دیکھا جائے تو پھر گواہی دی جائے۔ دیدار شاہ کو کوئی دکھ سی تو گواہی دے سی، گھروں نکلے ایسے توتا کو لایا سے تو چھپڑوا پہ آ کے بہ رہے ایسے، جب تک دیکھا ہی نہ ہو تو گواہی کیسے دیں گے؟ اس نے کہا میں نہیں دیکھتا پھر بھی میں گواہی دیتا ہوں۔ اگلا جملہ اس نے کہا کہ میں فتنہ کو پسند کرتا ہوں، میں فتنہ کو، عجیب بات ہے۔ اس نے کہا میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، حق کو بھی کوئی ناپسند کرتا ہے۔ اس نے کہا میں یہود و نصارہ کی تائید کرتا ہوں، یہود و نصارہ کی تائید کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا وہ چیز کہ جو میرے پاس ہے وہ خدا کے پاس نہیں ہے، جو میں رکھتا ہوں وہ خدا نہیں رکھتا، میں پیغمبر کی حمد کرتا ہوں اور میں ہی علی ہوں۔ وہ جو ہے جملے پہ میں ہی علی ہوں۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا اوے چپ ہو جا، خاموش ہو جا، کفر پہ کفر بکے جا رہا ہے۔ وہ جو ہے کفر پہ کفر بکے جا رہا ہے۔ میں نے پہلے جملہ کہا تھا علی اس امام کو کہتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو پڑھ لے، علی اس امام کو کہتے ہیں جو لوگوں کے قلوب سے آگاہ ہو، علی اس امام کو کہتے ہیں لوگ ابھی سوچ کا آغاز کر رہے ہوں، وہ ان کی سوچ کی انتہا تک پہنچ جائے، اسے علی کہتے ہیں۔ کفر بک رہے ہو، کفر پہ کفر کیے جا رہے ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا رک جائیں، اگلا جملہ کہہ دوں، حضرت عمر جلال میں آ گئے،
لوگ آتے نا حضرت عمر جلالی ہے، لوگ کہتے ہیں جلدی جلال میں آ جاتے تھے، لیکن دین میں جلال آخری مرتبہ ہے، دین میں جلال آخری مرتبہ ہے، دین میں اسوہ مصطفیٰ، دین میں اخلاقیات مصطفیٰ ہیں۔ پہلے یہ دکھانا پڑتا ہے کون پتھر مارتا ہے، کون تلوار مارتا ہے، کون نوجڑی پھینکتا ہے، پھر بھی مصطفیٰ کہتا ہے پالنے والے نے ہدایت کر۔ پہلا یہ اسوہ ہے مصطفیٰ کا۔ علی جنگ میں آخر میں جاتے تھے، پہلے کہتے تھے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، پہلے جلال نہیں، پہلے اسوہ رسول۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا احون یا عمر، علی فرما رہے ہیں احون یا عمر، رک جا ہے عمر، رک جا، ھذا رجل من اولیاء اللہ، یہ مرد جس کو تم کہہ رہے ہو کفر پہ کفر بکے جا رہا ہے، رک جائے عمر، یہ کفر پہ کفر نہیں بکے جا رہا، ھذا رجل من اولیاء اللہ، یہ ایسا بندہ ہے کہ جو اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہے، اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہے۔ اب سن لے سوالوں کے جواب، اس نے کیوں کہا، وہ سوال کیوں کیا، لا یرجو الجنہ، یہ جنت کی تمنا نہیں رکھتا، جو اس نے جملہ کہا تھا کہ میں جنت کی تمنا نہیں رکھتا ہوں، ولیکن یرجو اللہ، یہ جنت کی تمنا نہیں رکھتا، یہ اپنے پروردگار کی تمنا کرتا ہے، ولیکن یرجو اللہ، یہ اللہ کی تمنا کرتا ہے، ولا یخاف النار، اس نے یہ کہا تھا کہ میں جہنم سے نہیں ڈرتا، میں جہنم سے خوف نہیں کھاتا ہوں، ولیکن یخاف اللہ، یہ جہنم سے نہیں ڈرتا، یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جہنم کیا چیز ہے جس سے ڈرے، یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اگلا جملہ ولا یخاف، یہ نہیں خوف کھاتا۔ اگلا جملہ یہ تھا ولا یخاف اللہ من ظالمہ ولیکن یخاف عدلہ، یہ ظلم سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن یہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ کا عدل کہیں مجھے نہ لے جائے، عدل الہی کا اگر شکار ہو جائیں تو پھر ہم بچ نہیں سکتے۔ اگلا جملہ کا اس نے کہا تھا لا یرکع ولا یسجد، میں رکوع بھی نہیں کرتا، میں سجود بھی نہیں کرتا، فی صلاۃ الجنازہ، فی صلاۃ الجنازہ، اس کا مقصد یہ تھا نماز جنازہ میں رکوع و سجود ہوتے ہی نہیں ہیں، تو میں کیوں رکوع و سجود کروں۔ اگلا جملہ کہہ دوں، مولا علی نے ارشاد فرمایا اے عمر یاد رکھ یہ تمہیں بھی آزمانا چاہتا ہے، جو منبر پہ بیٹھا ہے اس کی بھی امتحان لینا چاہتا ہے، کون ہے وہ جسے مصطفیٰ نے مرتضیٰ بنایا ہے، کون ہے وہ جسے مصطفیٰ نے مرتضیٰ بنایا ہے، اور کون ہیں وہ جنہیں لوگوں نے مرتضیٰ بنایا ہے، تو بس یہی فرق بتانا چاہتا ہے، جنہیں مصطفیٰ مرتضیٰ بناتا ہے وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سوالوں کے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جنہیں تم مرتضیٰ بناتے ہو وہ بولتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ارشاد فرمایا لا یحب الاہل والولد، یحب الاہل والولد، کہا تھا نا میں فتنہ کو پسند کرتا ہوں، تو جو ہے میں فتنہ کو، غور تو نہیں ہوگی، ایک صلوات پڑھ اس نے کہا تھا میں فتنہ کو پسند کرتا ہوں۔ مولا نے کہا فتنہ سے مراد کیا ہے، کہا کہ یہ اپنی آل اولاد کو پسند کرتا ہے، آل اولاد کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کی آیا ہے نا مال اور اولاد فتنہ ہے، توجہ ہے، مال اور اولاد فتنہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے جب یہ اپنی اولاد اور آل کو پسند کرتا ہے، اسی لیے کہتا ہے میں جتنا دور رہوں، ہے تو اولاد فتنہ لیکن اتنی پسندیدہ ہے اسے ترک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یوں جملے بدل دوں، اگر کسی کا کوڑے سے کوڑا
बदसूरत सा बेटा भी हो, वो उससे पूछा जाए सबसे हुसैन कौन सा है, वो पुकार पुकार कर कहता है सबसे प्यारा हुसैन और जमील तो मेरा बेटा। वो किसी एक बंदे के बारे में आया ना, बादशाह ने पूछा यार किसका बेटा है, मुसल्ली था, कम जात था, और इस्लाम में ये चीज़ें नहीं है, कहनी नहीं चाहिए मुझे। साहब पूछा उससे उस आख्या बादशाह सलाम साहब से सोना माड़ा पुत्र है, साहब से सोना माड़ा पुत्र है। बस ये फितना को पसंद करता है, ये बात है। अगली बात ये कहता है, इसने कहा था कि मैं ऐसी चीज के बारे में गवाही दूंगा जिसका मैंने नजारा नहीं, जिसे देखा नहीं है, मैं उस पर शहादत दूंगा। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया यशहदु बिल जन्नत व नार लम यराहुमा, ये गवाही देगा जन्नत और जहन्नम की। सलवात पढ़ दीजिए। ये गवाही देगा, एक और सलवात पढ़ दीजिए बुलंद। दुश्मनाने अहले बैत पे लाना बेशुमार सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, अब आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ कि इसने ये जो कहा था कि मैं ऐसी चीज के बारे में गवाही दूंगा जिसे मैंने देखा नहीं। गवाही की शर्त ये है, शहादत की शर्त ये है कि देखा जाए और फिर गवाही दी जाए। मौला अली ने फरमाया इससे मुराद ये थी, इसने जन्नत और जहन्नम तो देखी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जन्नत और जहन्नम की गवाही देता हुआ नजर आता है। अगला जुमला इरशाद फरमाया वो ये था कि ये कहता था कि मैं हक को नापसंद करता हूँ, हक को नापसंद करता हूँ। हक ऐसी शय है कोई भी उसे नापसंद नहीं कर सकता। इरशाद फरमाया इसकी मुराद ये थी और यकराउल मौत, मौत से ये कराहत करता है, मौत से हर इंसान उसे नापसंदीदगी की नजर से देखता है, लेकिन मौत है बरहक, हक है। दूसरा आखिरी जुमला वो ये कहा था, इसने कहा था कि मैं यहूद और नसारा की तस्दीक करता हूँ, यहूद और नसारा की तस्दीक करता हूँ। इससे मुराद ये नहीं थी कि यहूद और नसारा की ये तस्दीक करता है, बल्कि इससे मुराद ये थी युसद्दिकुल यहूद वन नसारा फी तकज़ीब बाज़िहिम बाज़ा, कि ये जो यहूद और नसारा एक दूसरे को जुटलाते हैं, बाज को जुटलाते हैं, उनमें उनकी तस्दीक करने वाला है। यानी एक दूसरे को जुटला रहे हैं। इस सवाल का ये जवाब था। अगली बात और इसका ये कौल, और इसने जो ये कहा था कि कुछ मेरे पास है जो अल्लाह के पास नहीं है, वो है इसके पास जुल्म है, अल्लाह के पास जुल्म की कोई हैसियत